ہمارے بیانات اور اسلامک احادیث کو سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا ساجد غزالی آفیشل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے میں میت کو غسل دینے کا طریقہ عرض کروں گا۔ معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جب گھر میں کوئی فوت ہو جائے تو غسل دینے کے لیے اور کفنانے کے لیے کسی دوسرے آدمی کو ڈھونڈا جاتا ہے، حالانکہ ہر مرد اور عورت کو میت کو غسل دینے کا طریقہ آنا چاہیے۔ اب میت جب مرض الموت میں ہو تو اس وقت میت کو شہادتین اور کلمہ کی تلقین کرنی ہے، اس کے اوپر زبردستی حکم نہیں کرنا، کیونکہ علماء اور فقہاء نے یہ بات لکھی اگر غلطی سے بھی اس کی زبان سے کلمہ کفر نکل گیا تو آنے والی منزلیں اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہیں۔ اور علماء اور فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ میت کو غسل اور کفن اس کے گھر والے ہی دیں، تاکہ اگر میت کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نکل جائے تو وہ گھر کے اندر محدود رہ جائے۔ تو سب سے پہلے جب میت کی روح پرواز ہو جائے تو سب سے پہلے اس کی آنکھیں بند کی جاتی ہیں۔ آنکھیں بند کرنے کے بعد اس کے جبڑے کو پٹی کے ساتھ باندھا جاتا ہے تاکہ کہیں منہ کھلا نہ رہ جائے۔ تختہ بچھانے کے بعد سب سے پہلے میت کو اس کے اوپر لٹا دیا جاتا ہے۔ مرد میت کی جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، عورت میت کی جو سطر ہے وہ سینے سے لے کر پاؤں تک ہے۔ تو سطر کے اوپر کپڑا بچھا کر سب سے پہلے اس کے کپڑوں کو اتارنا ہے۔ اگر کپڑے بآسانی اتر جائیں تو ٹھیک، اگر بآسانی کپڑے نہیں اتر سکتے تو کینچی کے ساتھ کپڑوں کو کاٹ کر اتار دینا ہے۔ تو سب سے پہلے میت کو استنجا کرانا ہے، اور اتنی بات یاد رکھیں کہ وہ اعضاء کہ جن کو انسان زندگی کی حالت میں نہ دیکھ سکتا ہے نہ چھو سکتا ہے، بعد الوفات ان اعضاء کو نہ دیکھنا جائز ہے نہ چھونا جائز ہے۔ تو سب سے پہلے میت کو استنجا کرانا ہے، تو استنجا کراتے وقت ہاتھ کے اوپر کوئی دستانے وغیرہ یا کپڑا نما کوئی چیز اپنے ہاتھوں پر چڑھا کر میت کو استنجا کرانا ہے۔ استنجا کرانے کے بعد اگر میت حالت جنابت میں ہے تو اس کے ناک اور منہ میں پانی ڈالنا ضروری اور لازم ہے۔ اگر میت حالت جنابت میں نہیں ہے تو روئیں کو گیلا کر کے اس کے ناک اور ہونٹوں اور دانتوں کو گیلا کرنا ہے۔ تو میت کو پورا وضو کرانا ہے، یعنی کولی کرانی ہے، پھر ناک میں پانی، پھر پورا چہرہ دھونا ہے، پھر بازو کو دھونا ہے، پھر مسح کر کے، یعنی کہ جس طرح وضو کرائے جیسا پورا میت کو وضو کرانا ہے۔ وضو کرانے کے بعد سب سے پہلے میت کا سر کو دھونا ہے۔ سر دھونے کے بعد دائیں سائڈ اس کو دھونی ہے۔ دائیں سائڈ اس اعتبار سے اور اس انداز سے دھونی ہے کہ پانی اس کے تہ تک نیچے پہنچ جائے، اور اسی طرح بائیں سائڈ پہ اس کو کھڑا کر کے پھر بائیں سائڈ پہ، یعنی کہ اس کی سائڈ پہ اس طرح پانی بہانا ہے کہ اس کے تہ تک نیچے تک پانی چلا جائے۔ تو پورے میت کو جب اس طرح پانی بہانے کے بعد جب غسل دے دیا تو میت پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ جب میت کا غسل مکمل ہو گیا تو میت کو سہارا دے کر اس کے پیٹ پر ہاتھ کو پھیرنا ہے۔ اگر میت کے جسم سے، یعنی کہ چھوٹی پیشاب سے یا بڑی پیشاب والی جگہ سے کوئی نجاست نکل آئی تو اس نجاست کو دھو لینا ہے، غسل کا اعادہ ضروری نہیں ہے۔ تو اس انداز سے میت کو مکمل غسل دینا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ غسل کا طریقہ مکمل سیکھ کر اپنے گھر کی میت کو غسل دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔